یہ ہماری صحت پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ تناؤ کیا ہے؟ لیکن اگر تناؤ مستقل بڑھتا رہے تو پھر اس سے منفی اثرات ثابت ہوتے ہیں۔ تو ہمارا جسم ہارمون جیسے ایڈرینلین اور کارٹیزول السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر زید الحق اور میں اسلام آباد انٹرنیشنل ہاسپٹل ریسرچ سینٹر میں کام کرتا ہوں۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہر کسی کی زندگی میں کسی نہ کسی وقت اثر انداز ہوتا ہے، یعنی تناؤ، یا جسے ہم سٹریس بھی کہتے ہیں۔ اب یہ تناؤ چاہے یہ کام، اسکول یا ذاتی زندگی سے متعلق ہو، یہ ہماری صحت پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ تناؤ کیا ہے، اس کے اثرات اور اس کو مؤثر طریقے سے کیسے مینیج کیا جا سکتا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تناؤ کیا ہے؟ آسان الفاظ میں تناؤ کسی بھی تقاضے یا چیلنج کا جسمانی رد عمل ہے۔ یہ ایک قدرتی رد عمل ہے جو ہمیں ممکنہ خطرناک حالات میں محفوظ رکھنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اگرچہ کچھ مقدار میں تناؤ فائدہ مند ہو سکتا ہے اور ہمیں مستعد اور مرکوز رکھتا ہے، مگر طویل عرصے کا تناؤ ہماری صحت پر سنگین منفی اثرات ڈال سکتا ہے۔ جب بھی ہم کسی تناؤ والے صورتحال کا سامنا کرتے ہیں تو ہمارا جسم ہارمون جیسے ایڈرینلین اور کارٹیزول خارج کرتا ہے۔ یہ ہارمونز ہمیں چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ یہ ہمارے دل کی دھڑکن کو بڑھا دیتے ہیں، توانائی کی سطح کو بڑھا دیتے ہیں اور ہماری توجہ کو تیز کر دیتے ہیں۔ اسے اکثر لڑائی یا پرواز کا رد عمل کہا جاتا ہے۔ انگریزی میں اسے فائٹ اور فلائٹ کہا جاتا ہے۔ اگر تناؤ مستقل بڑھتا رہے تو پھر اس سے منفی اثرات ثابت ہوتے ہیں، اور یہ منفی اثرات جسمانی اور جذباتی دونوں طریقوں سے انسان کو افیکٹ کرتے ہیں۔ اب جسمانی علامات کون سی ہیں؟ تو جسمانی علامات میں سر درد، عضلات میں تناؤ، تھکاوٹ اور ہاضمہ کے مسائل شامل ہیں۔ ان میں سے ایک اریٹیبل باؤل سنڈروم بھی شامل ہے۔ جذباتی علامات میں تناؤ، پریشانی، چڑچڑاہٹ، افسردگی اور توجہ مرکوز کرنے میں مشکلات کا باعث بھی تناؤ کی وجہ۔ تو اب تناؤ کی وجوہات کیا ہیں؟ تو تناؤ کی بہت سی ممکنہ محرکات ہیں، جیسے کام کا دباؤ، مالی پریشانیاں، ریلیشن شپ پرابلم یعنی تعلقات میں مسائل، اور بڑی زندگی کی تبدیلیاں، جیسے آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو رہے ہیں یا نئی نوکری شروع کر رہے ہیں، یہاں تک کہ مثبت واقعات جیسے شادی کی منصوبہ بندی یا بچے کی پیدائش، یہ تمام محرکات تناؤ کا باعث بن سکتے ہیں۔ اب آئیے کچھ مؤثر طریقوں پر بات کرتے ہیں جن سے آپ تناؤ کو مینیج کر سکتے ہیں۔ ان میں سب سے اہم حکمت عملی اپنی خود کی دیکھ بھال کی مشق کرنا ہے۔ اس میں باقاعدہ جسمانی سرگرمی، متوازن غذا، مناسب نیند اور آرام کے لیے وقت نکالنا شامل ہے، اور سمپل ایکٹیویٹیز جیسے پڑھنا یا پیاروں کے ساتھ وقت گزارنا، یہ بھی بہت بڑا فرق ڈال سکتا ہے۔ آخر میں مثبت سوچ کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں۔ اس چیز پر توجہ دیں جو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، اور اس چیز پر توجہ نہ دیں جو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ جو چیلنجز آپ کے سامنے آئے اس کو آپ ترقی کے مواقع کے طور پر دیکھنے کی کوشش کریں۔ مثبت سوچ تناؤ کو ہینڈل کرنے پہ نمایاں اثر ڈال سکتی ہے۔ آج ہمارے ساتھ شامل ہونے کے شکریہ۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ معلومات مفید ملی ہوں گی۔ یاد رکھیں، تناؤ زندگی کا ایک معمولی حصہ ہے، لیکن صحیح حکمت عملی سے آپ اسے مؤثر طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی سوالات یا موضوعات ہیں جن پر آپ چاہتے ہیں کہ ہم بات کریں، تو نیچے تبصرے میں آپ اس کو
मेंशन कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें और अगली बात